کہ لبیک کہہ رہی ہوں کہ متعدد کارکن زخمی، سعد رضوی صاحب کو درمیان میں خبریں آتی رہیں کہ گولی لگی، آئی سی یو، یہ تمام چیزیں آپ نے کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ اسپتالوں سے چیک کیا آپ نے؟ کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو معاملہ یہ بڑا جو آگے بڑھا، آپ نے جس طرح بات آپ نے کی ابھی، سب سے پہلی بات ہے کہ جب یہ معاملہ بڑھا اور یہ سارے کے سارے جو ٹریفک کے مسائل پیدا، لوگ پھنس گئے ٹریفک میں، انہوں نے ہمارے سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے یہ غزہ پہ مارچ کرنا چاہ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو ختم ہو گیا، اور ہم نے ان کے ایک رہنما سے یہی بات کی، لیکن وہ مارچ کرنے میں بضد تھے. انہوں نے کہا نہیں، اسپین میں بھی ہو رہے ہیں، سویڈن میں بھی ہو رہے ہیں. تو ہم نے کہا وہ جشن کے طور پہ ہو رہے ہیں، احتجاج کے طور پہ نہیں ہو رہے. بہر یہ جاری رہا. جو آپ نے بات کی اس کی حوالے سے سعد رضوی کی اور رضوی کے حوالے سے، یہ اس میں جو ہے نا مختلف ابھی تک افواہیں ہی ہیں. اور یہ ابھی مقدمہ مرید کے میں درج ہوا، اس پہ انہوں نے لکھا ہے پولیس نے کہ جو رائفل انس رضوی کے پاس تھی اس سے براہ راست فائرنگ کی گئی تھی. تو اس میں ابھی تک جو ہے یہ صرف افواہیں ہیں. لیکن دیکھیں، جب یہ کوئی اگر ایسی جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہے کہ ان کو گولی لگ گئی، ان کو ایسا ہو گیا، وہ شدید زخمی ہو گئے، ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہمارے. اور جو ہاسپٹلز ہیں اس میں بھی اتنے زیادہ لوگ سامنے نہیں آئے، کیونکہ ہمیں ہر چیز میں ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے. اگر خبر دیں وہ ایویڈنس تو ہو نا. اب یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے، لیکن جو پولیس نے اپنی جاری کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 لوگ ٹی ایل پی کارکن، ایک راہگیر جاں بحق ہوئے اور ایک جو ہے ہمارے شہید ہو گیا انسپیکٹر. تو ابھی تک اس قسم کی یہ افواہیں ہیں، ان کے بہت دعوے ہیں. اب دیکھیں مرید کیا ہے، جو پولیس نے جتنے بتائے ہیں کہ 3 یا 4 لوگ جاں بحق ہوئے، اس کے آگے پیچھے تھوڑے ہو سکتے ہیں، لیکن جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے. مرید کے میں اتنی زیادہ لوگ نہیں تھے کہ ان میں سے اتنے زیادہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ ایسا ہو جاتا. تو اس بارے میں ابھی تو افواہ ہے، کوئی ایسی تصدیق مجھے یہ بھی بتائے گا، جو راستے بند تھے کیا وہ راستے کھل گئے ہیں؟ ظاہر ہے شہریوں میں خوف و ہراس بھی تھا، اس کے علاوہ شہری پریشان بھی تھے، کہ راستے وغیرہ سب کھل گئے ہیں؟ جی، تقریباً راستے جو ہیں تقریباً سارے کھل گئے ہیں. لاہور میں 2 پوائنٹ ہیں جو ابھی ذرا انہوں نے کلوز کیا، لیکن اس سے لوگوں کو ایسی دقت نہیں ہے. ابھی موٹر وے نے بھی کہا کہ انہوں نے راستے کھول دیے لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے اور اسلام آباد سے لاہور آنے کے لیے. تو جو ان کا مرکز ہے ٹی ایل پی کا، وہاں کچھ تھوڑا سا ایریا بند ہے، اور یہاں ایک چھوٹا سا اور ایریا ہمارے پریس کلب کے پاس بند ہے. باقی تقریباً راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. اور یہ اب اس وقت جی ٹی روڈ پہ بھی ٹریفک رواں دواں ہے. اور ایک اور بات میں کرتا چلوں آپ سے شاذیب صاحب، جو آپ نے بات کی نا اس کی مذاکرات کی، تو یہ کل رات مذاکرات جاری تھے. اس میں خواجہ سلمان رفیق تھے، اس میں آئی جی پنجاب تھے، چیف سیکرٹری تھے علامہ طاہر شرفی تھے، اور یہ سارے مذاکرات ان میں جو 3 رہنما ہیں ٹی ایل پی کے. اور یہ مذاکرات میں یہی آپ سے جاننا بھی چاہ رہا تھا کہ دونوں طرف سے الگ الگ ورژن آ رہا ہے. حکومتی ذرائع جو ہیں مذاکرات میں جو موجود تھے وہ کچھ اور بات بتا رہے ہیں، ٹی ایل پی کا تو الگ ہی دعویٰ ہے کہ جی حکومتی مذاکراتی ٹیم نے آگے سے شو اپ نہیں کیا. کیا ہوا؟ کیا انفارمیشن ہے؟ نہیں دیکھیں، جب یہ مذاکرات لاہور میں ہو رہے تھے اس میں یہ خواجہ سلمان رفیق، اس میں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری، اور اس کے علاوہ جو ٹی ایل پی کے 3 رہنما تھے، شفیق امینی صاحب، غوث بغدادی صاحب اور ایک فیضی صاحب، یہ 3 رہنما تھے. اور رات تقریباً 2:15 بجے تک یہ مذاکرات جاری رہے. اور جو اس میں حکومت کے لوگ تھے وہ بہت ریزنیبل بات کر رہے تھے. سب سے اہم بات جو اس میں کی گئی، اس نے کہا اس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ لوگ جائیں، جا کے اس کو کال آف کریں، پھر ہمارے پاس آئیں، ہم بیٹھ کے معاملہ حل کریں گے. لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہر 6 ماہ بعد 6-7 ماہ بعد یہ مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں. اس پہ بھی بات ہوگی کہ آپ بار بار کیوں اٹھتے ہیں، یہ بار بار اس طرح پرتشدد قسم کے مظاہرے کیوں کرتے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی. تو گورنمنٹ نے کہا کہ آپ جائیں، جا کے اسے کال آف کریں، پھر بیٹھتے ایک کمیٹی بنے گی، آپ بھی اس میں شامل ہوں گے. حکومتی جو لوگ بیٹھے تھے، آئی جی صاحب وغیرہ، انہوں نے بہت ریزنیبل بات کی. اور اس کے بعد یہ تینوں لوگ ان کو لے جایا گیا وہاں، اور جا کے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قیادت سے بات کر کے بتاتے ہیں. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کال آف کرتے. انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی واپس آپ کو واپس آنے کی بات ہی نہیں، ہماری بات طے ہوئی، ہماری بہت مثبت بات ہوئی ہے، مثبت طریقے سے آپ اٹھ کے گئے ہیں. تو آپ جائیں، انہیں وہاں سے کال آف کریں، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. جو آپ سے وعدے کیا، جو آپ کے مطالبات ہیں، جو آپ نے بھی بتایا ابھی کہ ابھی کون سی چیزیں گئی ہیں، کون سے بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں، جو پرتشدد ملوث تھے ان کو تو نہیں چھوڑا جائے گا. تو انہوں نے کہا ہم بیٹھ جائیں گے، اس میں معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی حل ہوگا کہ آئندہ اس قسم کی پرتشدد واقعات نہ ہوں. اور انہوں نے کہا کہ معاملہ جو ہے یہ کئی ماہ سے چل رہا تھا اور جو ختم ہو گیا، آپ ایک دم اچانک اٹھ پڑے ہیں. تو یہ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اس کی وجہ تلاش کی جائے گی کہ آپ بار بار کیوں اٹھتے ہیں.
تو اس لیے جو حکومتی لوگ تھے انہوں نے بہت اس پہ زور دیا، اور اس سے ایک روز پہلے بھی غالباً ہفتے کی رات کو رانا ثناء اللہ بھی ان سے رابطے میں، اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہمارے سے مذاکرات ہوئے رات کو ہوئے، لیکن ہمارے سے دوبارہ کسی نے بات نہیں کی، دوبارہ ان سے پھر بات کی گئی اور انہیں پورا ٹائم دیا گیا، لیکن جب صبح تک یہ بالکل بضد ہوئے اور جب انہوں نے کہا کہ اب آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں، ہماری ادارے سے ہم نے بات کرنی ہے،